پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے ممانی کا حج۔ اس کہانی کے کہانیکار ہیں انوار آس محمد۔ یہ ایک گورنمنٹ اسکول تھا جس میں جماعت اول سے پنجم تک تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اسکول کل 7 کمروں اور ایک چھوٹے سے میدان پر مشتمل تھا۔ 5 کمرے بطور جماعت اور ایک ہیڈ ماسٹر کا کمرہ تھا جہاں تمام اساتذہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ 7واں کمرہ ممانی کا تھا۔ ان کا اصلی نام تو نہ جانے کیا تھا، مگر ہم بچے انہیں ممانی کہا کرتے تھے۔ ممانی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ اسکول کبھی ممانی کی ملکیت تھا۔ انہوں نے یہ اسکول حکومت کو دے دیا تھا۔ ممانی جس کمرے میں رہتی تھیں وہیں انہوں نے ایک کینٹین کھولی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی صاف ستھری چیزیں مثلاً سموسے، سینڈوچ، نمک پارے فروخت کیا کرتی تھیں۔ بس اسی میں ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ ان دنوں میں جماعت چہارم میں تھا۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں، مگر جب بچے انہیں تنگ کرتے تھے تو وہ غصہ بھی دکھایا کرتی تھیں، لیکن ان کے غصے میں بھی شفقت ہوتی تھی۔ میں ممانی کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے بہت شوق سے کھایا کرتا تھا۔ ممانی کو اپنے ملک ہندوستان سے بہت پیار تھا۔ وہ ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت کا درس دیا کرتی تھیں، ہمیں لڑائی جھگڑے سے روکا کرتی تھیں۔ وہ تو ہمیں پودوں اور جانوروں سے بھی محبت کا درس دیا کرتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، انہیں نہ توڑا کرو۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں، انہیں تنگ نہ کیا کرو۔ ممانی بھی ایک طرح سے ہماری استاد تھیں۔ ان کی بس ایک خواہش تھی کہ کسی طرح وہ حج کر لیں۔ انہوں نے گھی کے ایک خالی ڈبے میں پیسے جمع کر رکھے تھے۔ میں نے روپوں سے بھرا وہ ڈبہ دیکھا تھا۔ پھر ایک دن ہم اسکول آئے تو پتہ چلا کہ ممانی حج کرنے جا رہی ہیں اور سارا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ ہمارے اساتذہ بھی ممانی کی عزت کرتے تھے۔ وہ بھی بہت خوش تھے کہ ممانی کی دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ہم سب نے ممانی کو بہت مبارکباد دی۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ممانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ ہم سب کو بہت پیار کر رہی تھیں۔ ہم بچوں کے 6 ماہی امتحان ختم ہو چکے تھے اور سردیوں اور عید کی چھٹیاں ملا کر 15 دن کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں۔ نتیجہ بھی آ چکا تھا۔ میں پاس ہو گیا تھا اور بہت خوش تھا۔ وہ ہمارا اسکول بھی آخری دن تھا۔ اسی دن ممانی کو بھی حج کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم سب چھٹی ہوتے ہی ممانی کے پاس گئے، انہیں پھر سے مبارکباد دی اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ممانی بھی 1 ماہ کے لیے جا رہی تھیں۔ چھٹیاں کتنی بھی مل جائیں کم ہی لگتی ہیں۔ 15 دن جلد ہی ختم ہو گئے۔ عید کے بعد جب میں اسکول گیا تو ممانی کو اسکول ہی میں پایا۔ میں حیران رہ گیا کہ ممانی کو تو 1 مہینے کے بعد آنا تھا، وہ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ میں نے ممانی کو سلام کیا اور حج کی مبارکباد دی۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں اپنی جماعت میں آ گیا۔ اس دن انٹرویل میں جب میں ممانی کے پاس سموسے لینے گیا تو پتہ چلا کہ ممانی تو حج کے لیے جا ہی نہیں سکیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ممانی حج پر جاتے جاتے آخر رک کیوں گئیں؟ شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، میں نے سوچا، لیکن میں نے ممانی سے پوچھا نہیں کہ وہ حج پر کیوں نہیں گئیں۔ 2 دن بعد جب ہم جماعت میں نیکی کے موضوع پر مضمون لکھ رہے تھے تو ہمارے استاد نے ممانی کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ وہ حج پر کیوں نہ جا سکیں۔ دراصل ہمارے اسکول کے چوکیدار کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ چوکیدار کے گھر چوری ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ نہ رہے تو چوکیدار بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے اسے دل کا دورہ بھی پڑ گیا تھا۔ پھر کیا تھا، ممانی نے اپنا نوٹوں سے بھرا ہوا ڈبہ چوکیدار کو دے دیا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ یہ سن کر ہم سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ حج کرنا ممانی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ مجھے یاد ہے ممانی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کرتی تھیں۔ چوکیدار کی مدد کر کے
انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ مومانی کا کہنا تھا کہ میں زندگی رہی تو وہ حج بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تو حج کرنے کا موقع ہر سال دیتا ہے۔ میں 1 سال بعد اسکول سے 5ویں جماعت پاس کر کے سیکنڈری اسکول میں آ گیا۔ بعد میں ایک دوست سے پتہ چلا کہ ہیڈ ماسٹر نے اپنی کوششوں سے اتنے پیسوں کا بندوبست کر دیا جس سے مومانی نے حج کر لیا تھا۔ ہم کبھی کبھی مومانی سے ملنے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ آج مومانی دنیا میں نہیں رہیں، لیکن ان کی نیکی کی تعلیم آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔